بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، کہ تمام مجلسیں امانت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کے اندر مجلس کے آداب بتلائے جا رہے ہیں۔ مجلس کا ادب کیا ہے کہ جب کوئی مجلس کے اندر بات کی جائے تو کسی شخص کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ اس مجلس کی بات کو باہر ظاہر کرتا پھرے کسی صاحب مجلس کی اجازت کے بغیر یا کسی مصلحت کے بغیر۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ مجلس کی بات باہر ظاہر کرتا پھرے، لیکن 3 مجلسیں ایسی ہیں کہ ان کی بات لوگوں کے سامنے ظاہر کی جا سکتی ہیں۔ وہ 3 مجلسیں کون سی ہیں؟ پہلی مجلس جس کے اندر کسی شخص کے مالی نقصان پہنچانے کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ نمبر 2، کسی شخص کے جانی نقصان، قتل کرنے یا اس کو زخمی کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ نمبر 3، کسی عورت کی عصمت لوٹنے کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ یہ 3 ایسی مجلسیں ہیں کہ ان کی بات باہر مجلس سے باہر بغیر کسی اجازت کے صاحب حق کو، جس شخص کے ساتھ وہ بات متعلق ہے، اس شخص کو بتا دینا اچھی بات ہے، خیر خواہی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ بری چیز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں، بری چیز نہیں ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جس مجلس کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچانے کی یا کسی دین کو نقصان پہنچانے کی بات کی گئی ہو تو وہ بھی باہر آ کر ظاہر کر دینی چاہیے۔ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں مجلس کے آداب سکھلا رہے ہیں کہ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مجلس امانت کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی جو بات مجلس کے اندر کی جائے وہ اس شخص کے پاس، مجلس والے کے پاس، صاحب مجلس کے پاس امانت ہوتی ہے۔ وہ صاحب مجلس جس نے بات کی ہے اس کی بات باہر ظاہر نہ کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ادب کا خیال کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔